لیکچر ہوگا، تو اس لیے مختصراً جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے تاریخ اصول فقہ، یعنی کہ اسلام کی تاریخ جو فقہ ہے اس کی تاریخ کس طرح ہے، یعنی تو اس پہ جو ہے نا ہم تھوڑا اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ علامہ، یہ ایک کتاب ہے تاریخ فقہ الاسلامی، اور بہت سی کتابیں آج جو ہے نا اس کتاب سے آپ کو تھوڑا تعارف کرائیں گے۔ تو اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے۔ یہ علامہ محمد القدیری ہے، ان کے ترجمہ کیا گیا ہے، تاریخ تشریح الاسلامی عربی میں کتاب ہے، اس کو اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے، میں آپ کو شیئر کر دوں گا واٹس ایپ پہ۔ تو اس میں انہوں نے مصنف نے یہ یعنی تاریخ اسلامی کے فقہ اسلامی جو ہے، ایک تاریخ اسلامی میں یہ ہوتا ہے کہ سارا یعنی کہ واقعات ہوتے ہیں، بادشاہوں کی جو ہے عمارتیں، سارا کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے، مگر یہ فقہ اسلامی یعنی کہ اسلامی فقہ کی تاریخ کس طرح وہ تجریج کس طرح ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے 6 ادوار میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ ایک پہلا دور جو ہے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور جس میں نبی علیہ السلام قرآن و سنت ہے، قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے، مدنی اور مکی آیات کی خصوصیات کیا ہیں، قرآن مجید اسلامی تاریخ فقہ کا جو بنیادی یعنی ماخذ ہے، اس میں عدم حرج ہے، قلت تخلف ہے، تدرج یعنی احکامات جو دیے گئے ہیں تدریجاً دیے گئے ہیں، اس طرح نسخ ہے، ناسخ منسوخ، آپ نے علوم قرآن پڑھا ہوگا تو اس سے بھی یہ چیزیں آپ علوم قرآن میں جو پڑھا تھا وہ یہ تھوڑا اس کا ٹچ ہے، آپ نے پچھلے بھی سیمسٹر میں پڑھا تھا نا علوم قرآن؟ جی سر۔ جی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کا جو ہے نا جو جملہ احکامات قرآنی ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد، معاہدات یعنی کہ باہمی معاہدات جو ہے ایگریمنٹس، اس طرح جنگی قیدیوں کے بارے میں ہے، غنیمت اور جنگ کے جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں، نظام منزلی یعنی کہ گھر کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں شریعت میں اللہ پاک نے جو احکامات نبی علیہ السلام نے بیان کیے، نکاح ہے، طلاق ہے، نظام وراثت ہے، تعزیرات ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے پہلے دور میں ہمیں ملتی ہیں، اور ان کے بیان میں قرآن پاک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پھر اسی طرح فقہ اسلامی کا دوسرا دور ہے، وہ ہے خلفاء یعنی خلفاء راشدین کا زمانہ ہے، صحابہ کا۔ تو صحابہ کے ادوار کو بھی 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کبار صحابہ اور صغار صحابہ۔ جو بڑے صحابہ تھے، بڑی عمر والے یا سابقین اولین جو تھے، تو پہلے اوائل جو صحابہ تھے نبی علیہ السلام پہلے تو مکی شروع والے دور سے انہوں نے نبی علیہ السلام سے صحبت اختیار کی، اور دوسرے تو ابنائے صحابہ جو صحابہ کی اولاد جو جہاں چھوٹے صحابہ کم عمر جو صحابہ تھے ان کے بارے میں یعنی کہ 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ بھی صحابی تھے، چھوٹے بچپن میں نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، مگر جو صحبت زیادہ ملی کثیر وہ اس کے بارے صحابہ کو ملی، وہ ان کو کمر چند سال میسر ہوئے، تو اس صحابہ کے ادوار اور ان کی بعد میں یعنی کہ کیونکہ وہ کم عمر سے صحابہ کے بعد صحابہ اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر ان کا زمانہ آتا ہے، تو ان کو 2 اقسام میں صحابہ کے زمانے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پھر اس میں جو ہے نا اس مصنف نے محمد قدیری نے فقہ کو دور کے بارے میں بتایا کہ یہ 11 ہجری سے 40 ہجری تک ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کا 11 ہجری میں یعنی کہ خلافت آپ آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، یہ 40 سال کا عرصہ ہے، تقریباً خلفائے راشدین کا 30 سال کا عرصہ، یہ کبار صحابہ میں آتا ہے، دور میں انہوں نے تقسیم کیا ہے فقہ کے حساب سے۔ تو اس میں انہوں نے اجمالی طور پہ سیاسی صورتحال، قرآن و حدیث کی جو ہے انہوں نے دور میں جو اجتہادات کیے گئے یعنی قرآن سے یا حدیث سے جو صحابہ نے اجتہاد کیا، تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا گیا۔
اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے فقیہ ہیں جو کوفہ میں آ کے انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اسی طرح زید بن ثابت ہیں، تو انہوں نے یہ صحابہ کے بارے میں خلفاء راشدین کے علاوہ جو بڑے صحابہ ہیں فقی صحابہ، تو ان کو کبار صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور جو ہے یہ صغار صحابہ کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ان کے تلاميذ جو تھے، ان کے شاگرد جو تھے طلباء، ان کو جو وہ کبار تابعین جس کو کہا جاتا ہے، وہ تیسرا دور کو اس میں فقہ کا تیسرا دور ہے۔ تو اس میں یہ یعنی کہ یہ سیاسی صورتحال انہوں نے بیان کی ہے۔ پھر اس دور میں امتیازی خصوصیات کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سارا تھوڑا بہت پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر آپ کو آج خاکہ بتا دوں سبجیکٹ کا۔ اس دور میں جو احتجاجات کیے گئے تھے یعنی کہ تیسرے دور میں صغار صحابہ، اور اسی طرح اس میں مشہور قرآن و سنت میں جو اجتہاد کیا گیا، نئے مسئلے وغیرہ آئے، تو اس دور میں کون کون سے آئے تو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اور اس دور میں جو مشہور فقی جو تھے، مفتی تھے، تو ان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو ان کو جو ہے نا مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے کہ مفتیان مدینہ منورہ میں جو بڑے بڑے مفتی تھے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو مفتی تھے، اور پھر اس طرح مفتیان کوفہ، بصرہ، یمن میں، مصر میں، یہ ان کے بڑے بڑے جو مفتی بڑے علماء تھے ان کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اسی طرح ان میں مفتیان مدینہ منورہ میں جیسے بڑے جو تھے، اس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، عبداللہ بن عمر ہے، ابو ہریرہ ہے، سعید بن مسیب ہے، اس سے عروہ بن زبیر بن عوام ہے، اس طرح ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہاشم المخزومی ہے، اس طرح علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے ہیں امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ بڑے فقی تھے۔ اس طرح عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اس طرح سلیمان بن یسار، یہ جو ہے مولا تھے، غلام تھے حضرت ام المومنین حضرت میمونہ کے۔ اس طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق کے پوتے۔ اس طرح نافع بن مولا عبداللہ بن عمر ہیں، محمد بن مسلم الشاب زہری مشہور ہیں یہ تابعین میں۔ اس طرح امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین جو امام باقر کے نام سے مشہور ہے، یہ ابو زناد عبداللہ بن ذکوان، اس سے یحییٰ بن سعید انصاری، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن الفرخ، یہ مشہور مدینہ منورہ میں فقی تھے۔ اسی طرح مکے میں تھے عبداللہ بن عباس ہیں، مجاہد بن جبیر ہیں، اکرمہ مولا بن عباس ہیں، عطار بن ابی رباح، یہ ابو زبیر بن محمد بن مسلم تدرس، یہ مودس بھی تھے اور بڑے فقی تھے۔ اسی طرح مولا حکم بن حزام بھی ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں بڑے یعنی کہ مفتیان تھے۔ اسی طرح کوفہ میں جو ہے ایک علقمہ بن قیس نخعی ہے، اس طرح عبید اللہ بن یمانی ہے، اسی طرح شریح بن حارث، یہ ایک بڑے قاضی تھے، یہ ان کے بارے میں یہ فقی تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت امام معاویہ کے دور میں بڑے قاضی رہے ہیں دونوں ادوار میں۔ اس طرح ابراہیم بن یزید النخعی فقی تھے بڑے، سعید بن جبیر مولا والی تھے ایک، عامر بن شرحبیل، یہ بڑے محدث بھی تھے اور بڑے فقی بھی تھے۔ اسی طرح بصرہ میں ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ خادم رسول، یہ صغار صحابہ میں انس بن مالک تقریباً 10 سال تک نبی علیہ السلام سے صحبت اختیار کی، چھوٹے صحابہ میں سے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے بالکل چھوٹے تھے۔ یہ اس کے بعد ابو عالیہ رفیع بن مہران، اسی طرح حسن بن ابی حسن یسار، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ بڑے فقی تھے بصرہ میں۔ اسی طرح محمد بن سیرین، ابن سیرین کے نام سے مشہور ہیں، جو خوابوں کی تعبیر بھی ان میں امام ہے، وہ مقام ہے، یہ بڑے فقی تھے۔ قتادہ بن دعامہ،
اور سدوسی، یہ بھی بڑے محدث بھی تھے اور بڑے فقیہ تھے، یہ بصرہ کے علماء کرام میں سے۔ اسی طرح مفتیان شام میں ہیں عبد الرحمن بن غنم الاشعری، اسی طرح ابو ادریس الخولانی، عائد اللہ بن عبداللہ، یہ شام کے بڑے فقی تھے۔ ایک عبیسہ بن ذؤیب ہیں، مقول بن ابی مسلم ہیں، رجاء بن حیوہ ہے الکندی تھے، عمر بن عبدالعزیز بن مروان، یہ خلیفہ بنے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز مشہور ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یہ خلفاء راشدین جن کی طرز پہ انہوں نے حکومت کی، تو یہ بھی بڑے فقی ہیں، مصر کے بڑے فقی تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں والی رہے تھے، گورنر، وہاں پہ وہ بڑے علماؤں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر انہوں نے مدینہ شام میں جا کے جب ان خلیفہ بنے تو بہترین انداز انہوں نے حکومت کی، کہ یہ بھی ایک بڑے محدث اور فقی تھے۔ اسی طرح مصر میں جو ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں اور صغار صحابہ میں سے بڑے عابد تھے، یہ مصر میں بڑے عالم تھے، مفتی تھے۔ اسی طرح ابو خیر یہ تھے، یہ بھی بڑے مصر کے مفتی تھے۔ یزید بن حبیب المولا الازد، یہ بھی مصر میں بڑے عالم تھے۔ اسی طرح یمن میں بڑے فقی جو تھے طاؤس بن کیسان الجندی، اسی طرح وہب بن منبع، یہ وہب بن منبع فقیر بھی تھے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کتاب جو حادث محدث بھی تھے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح یحییٰ بن ابی کثیر، یہ مولا تے قبیلہ تھا، ان کے خادم تھے، مولا تھے، غلام تھے، یہ بڑے عالم تھے۔ یہ یعنی کہ تیسرا دور ہے یہ صغار تابعین کا، اور جو ہے نا تو صغار صحابہ اور کبار تابعین کا دور ہے، یعنی کہ جو چھوٹی عمر والے صحابہ تھے اور ان کا جو تابعین جو انہوں نے علم حاصل کیا، یہ اس دور میں بڑے فقیر پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے اس زمانے میں ان کو بڑا مقام دیا۔ اسی طرح چوتھا دور ہے یہ، اس دور کا ان کو بیان کیا انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر آج ان کو انڈیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس دور میں جو سیاسی صورتحال کون سی تھی، اس دور کی کون سی امتیازات ہیں، خصوصیات کون سی تھی، تمدن میں وسعت، یعنی تہذیب میں تمدن میں وسعت آئی، اسلامی شہروں میں علمی حرکتیں، یعنی اس دور میں یعنی کہ بڑے علماء جو تھے انہوں نے ورثہ چھوڑا علم، تو شہر جو ہے نا وہ ایک عروج پہ آ گئے، انہوں کی روشنی نور جو پھیلا، تو یہ چوتھے دور میں ان کا یعنی کہ بہت وسعت آئی اس دور میں۔ پھر اس دور میں حفاظ قرآن کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، تدوین حدیث ہوتی ہے، یعنی چوتھے دور میں یعنی حدیث مبارکہ کو کتابت شکل میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فقہ کے بارے میں مادے میں نظام پیدا ہو گیا، تو فقہ کے بارے میں اصطلاحات کا دور تھا، تو اس میں تدوین اصول فقہ یعنی ہوئی ہے، یعنی کہ جو ائمہ نے پہلے علم اس طرح حاصل کیا جاتا تھا، درس و تدریس سے، بیان سے، ان کو کتابت شکل میں نہیں دیا جاتا تھا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، پھر اس کو جو ہے کتابی شکلوں میں مدون کیا گیا، تو اس کو تدوین حدیث ہوئی، اور دوسرا تدوین قرآن مجید ہوئی۔ قرآن پر مجید جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمان میں ایک کتاب میں جمع کیا گیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے بعد ان کے دور میں حدیث کو جمع کیا گیا کتابی ہے صورت میں، ویسے حافظے پہ یاد کیا جاتا تھا، یعنی اپنے عقل پہ سینے میں محفوظ کیا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح علماء کرام کے جو فتویٰ جات تھے، تو ان کو جو ہے نا بعد میں جو ہے نا چوتھے دور میں جو ہے نا مدون کیا گیا کتابی۔ تو اس دور میں جو ہے کبار فقہا کا ظہور ہوتا ہے چوتھے دور میں، جیسے چار ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چوتھے دور میں آتے ہیں۔ ان کی جو تدوین فقہ ہے یعنی مدون ہو جاتی ہے اور مروجہ ہو جاتی ہے، امت میں قبول کر لیا جاتا ہے، اسٹیبل ہو جاتی ہے فقہ جو ہے۔ اس دور میں جو ہے نا جیسے بڑے بڑے جو فقی ہیں،
سب سے پہلے ابو حنیفہ ہیں، اس طرح سفیان بن سعید الثوری، شریک بن عبداللہ نخعی، محمد بن عبد الرحمن بن ابی یعلا، وہ ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یعقوب بن ابراہیم نام تھا ان کا، اس طرح زفیر بن عزیر اور محمد بن حسن، اور یہ شیبانی تھے، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ظفر، یہ تینوں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح حسن بن زیاد ہے، اس طرح ابراہیم بن رستم مروزی ہے، احمد بن حفصہ ہے، بشر بن غیاث المریسی ہیں، بشر بن ولید کندی، عیسیٰ بن ابان بن صدقہ، یہ محمد بن سمانہ، یہ بڑے بڑے اس دور میں ائمہ تھے۔ یہ فقہ حنیفی میں اور جو ہے نا مختلف یعنی کہ شافعی، مالکی، بصری، یہ بصرہ میں بھی تھے، وہ جوزان، مختلف یعنی علاقوں میں علماء کرام پیدا ہوئے جو ان کا فقہ میں بڑا مقام ہے۔ اسی طرح ان میں بہت، اس دور میں بہت سے علماء کرام یعنی پیدا ہوئے۔ اسی طرح اہل تشیع میں جو ہے نا فقی جو پیدا ہوئے ان کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اسی طرح اچھا، چوتھے دور کے بعد جو ہے نا انہوں نے پانچواں دور ہے جس میں فقہ جو ہے مدون کے چوتھے دور میں جو تدوین ہو جاتی ہے فقہ کی، اصول فقہ کی، اس میں ائمہ کرام ہیں۔ ان کے بعد میں جو پانچواں دور ہے اس میں جو ہے نا تعصبات اور فرق کا یعنی کہ انتشار ہو جاتا ہے، اور ہر یعنی شدت ایک قسم کی تعصب کی وجہ سے جو اس طرح نہیں تھا جو پہلے چوتھے دور میں تھا، میں ہر فرقہ جو ہے نا اپنے مذہب کی ترویج میں لگ گیا۔ تو یہ پانچویں دور کا اور زمانہ ہے، یہ اس کے سیاسی حالات ہیں، اور اس میں بڑے بڑے جو اچھے علماء ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جس طرح تقلید یعنی کہ تقلید ہو جاتی ہے، پہلے تو تقلید مقلد تھی، مطلق تھی، یعنی کہ ہر بندہ آزاد تھا، بعد میں جو تقلید جو اس کا یعنی کہ ترویج ہو جاتی ہے، پھر اس کے اسباب ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں کس وجہ سے یہ ہوا، پھر اس کے بعد میں اس دور میں جو بڑے بڑے علماء کرام نے جو دین کی خدمت کی، فقہ کے موضوع پہ انہوں نے کام کیا، مناظر تو پھر اس دور میں مناظرے اور جدل کا اشاعت ہوتی ہے، ترویج ہوتی ہے اس دور میں۔ اس طرح مذہب اسماعیلی ان کی ترویج ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف تعصبات پہ مبنی جو ہے علماء کرام یہاں لوگ جو ہے نا ترویج کرتے ہیں، تو وہ یہ پانچویں دور میں ہوتا ہے۔ تو اس دور میں بڑے بڑے علماء کرام تھے، جس طرح ابو الحسن عبید اللہ بن الحسن القرکی ہیں، اسی طرح جو سمرقندی ہیں، یہ سرجرجانی ہیں، القدوری، یہ آپ نے سنا ہوگا مدارس سے پڑھ کے آئے ہیں، الدبوسی ہیں، اسی طرح یہ ابو بکر جوار جو ہے نا البخاری تھے، اسی طرح امام سرخسی اس دور میں ہے، پانچویں دور میں۔ تو اس طرح بہت سے علماء کرام جو ہے نا اس دور میں انہوں نے دین کی فقہ کی خدمت کی۔ اسی طرح فقہ شافی میں بڑے علماء کرام ہیں، محمد بن یحییٰ، بکر بن اعلیٰ قشیری ہیں، ان کی بنیاد قشیری تھی۔ اسی طرح اس میں جو ہے نا ابن عبد البر جو ہے، ان کا پورا نام یوسف بن عمر بن عبد البر تھا، یہ اس دور میں ہے، امام مالک کے شافی میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، استیعاب اس پہ انہوں نے بڑی کتاب لکھی ہے۔ تو اسی طرح بہت سے علماء کرام اس دور میں پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اس میں امام حرمین ہے، مشہور آپ نے سنا ہوگا، یہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد سفرانی ہے، امام ابو طیب طاہر بن عبداللہ الطبری، اس دور میں المارودی، یہ ابو الحسن علی بن محمد المارودی اس دور میں، اس دور میں بڑے، اس میں امام نووی بھی اسی دور میں، محمد الدین محی الدین ابو زکریا یہ ان کا نام تھا، نووی کے لقب سے مشہور تھے۔ اسی طرح چھٹا دور جو ہے نا اس کی سیاسی صورتحال ہے، اس دور میں جو اتحاد کیا گیا وہ تقلید جامد ہو جاتی ہے۔ بھائی پانچویں دور میں تقلید جو ہے اس کی ترویج ہوتی ہے، اور
چھٹے دور میں جو ہے اس کی تقلید جو ہے وہ جامد ہو جاتی ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ اصطلاح، جہاں پہ کوئی کسی کو سوال کرنا ہو تو پوچھ لیجیے گا. پھر اس دور میں جو ہے تکلیف جامد ہو جاتی ہے، اور اسلامی اس جو ثمرات ہیں ان کے تعلق سے ان لوگ علماء کرام منقطع ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے، اور ان کی کتاب سے اور بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، اور مطالب میں خلا انداز میں اختصار پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب علم زیادہ پھیل گیا تو پھر اس دور میں اجازی طور پہ مختصر کتابیں لکھی گئی. یہاں اس دور میں جو ہے نا تقلید جامد ہو جاتی ہے. یعنی جو جس امام کو ماننے والا تھا وہ صرف اس کو ہی اس کی تقلید کرتا تھا، دوسروں کو وہ یعنی اس طرف رغبت پیدا نہیں کرتا تھا. تو اس دور کی یہ 6 ادوار ہے. اس موضوع پہ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. جی جی. چھوٹا تھا یہ ہے کہ جس طرح عہد نبوی میں ہمارے سامنے ایک تاریخ آ جاتی ہے 11 ہجری تک، عہد خلفائے راشدین میں 40 ہجری تک، تو آگے جی جو 6 ادوار ہیں ان کی انہوں نے کوئی ڈیٹس وغیرہ مینشن کی ہیں؟ تو ابھی تو میں نے کتاب میں دیکھا وہ مینشن نہیں کیا، صرف یہ خلفاء راشدین کا دور انہوں نے مینشن کیا کہ 11 سے 41 تک ہے. اور جی پھر جی اس کے بعد جو انہوں نے، کیونکہ عموی دور شروع ہو جاتا ہے یعنی جیسا سیاسی دور ہے اسی حساب سے میرے خیال سے انہوں نے تقسیم چلے کیا انہوں نے. ٹھیک ہے سر، میں دیکھا سارا سا میرا نا سادہ کوشچن ہے، مثال کے ذریعے نا ذرا تھوڑا سا واضح کیجیے گا، یہ تقلید مطلق اور تقلید جامد میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ جی تقلید مطلق یہ ہے نا کہ کسی بھی میں نے جو جتنے بھی علماء کرام ہیں تو ان کی جو بات دلیل و سند پہ ہے تو اس کو جو ہے نا تکلیف کہا جاتا ہے، اس کو مانا جائے. یعنی کہ وہ جائز ہے، یعنی اس کو سب کو تکلیف کو جامن یہ ہے کہ بس ایک ہی مکتب سے ایک ہی امام سے وہ اس کو مان لے اور آگے جو ہے نا نہ بڑھے. یعنی ایک تکلید ہوتی ہے کہ اس کو کسی کی پیروی کرنا، اور جامد یہ ہے کہ بس اس کی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں کرنا. تو جامد لفظ کی معنی ہی ہے کہ رک جانا، بس اس کو روک دینا، اشتہاد کا باب جو ہے نا بند کر دینا. یعنی پہلے اس کا جی پہلے یہ تھا کہ علماء کرام تقلید کرتے بھی تھے اور اشتہاد بھی خود بھی کرتے تھے. یعنی کہ خود اپنی بھی ان کی یعنی کہ کنٹریبیوشن ہوتی تھی. بعد میں جو ہے نا پھر انہوں نے صرف سابقین کی تقلید کرنا شروع کر دی اور آگے خود جو ہے اپنا جو ہے اختیار نہیں کیا. تو یہ جامد ہو گئے، اس کو تقلید جامد کہا جاتا ہے. جس طرح آپ فقہ حنفی میں دیکھ لیں کہ آپ جو دیکھیں گے امام ابو حنیفہ کے جو شاگردین تھے انہوں نے 80% جو نا انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مسئلے ان کے اقوال کے مختلف جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے. تو یعنی کہ امام کو مانتے بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا احتیاط بھی ان کا تھا، یعنی حالات و ضرورت کے حساب سے انہوں نے فتویٰ دیے. اسی طرح فقہ حنفی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فتویٰ مفتہ بھی قول جو ہے یہ متاخرین کا ہے اور متقدمین کا ہے. یعنی کہ پہلے اوائل زمان کے مفتیان کا یہ فتویٰ ہے، بعد والوں کا یہ فتویٰ ہے. تو یہ جی یعنی کہ مراحل ہیں. اس طرح اسی طرح حنفی مالکی میں دیکھ لیں، اس میں بھی اس طرح کی تقسیم ہے. تو یعنی ان میں اشتہاد کا باب تھا شروع ادوار میں، شروع کے جو ادوار تھے. بعد میں جو نا یہ تقریباً ابھی جو یہ ہم اب تو خیر تبدیلی آ رہی ہے، اور اس میں پھر یعنی کہ وہ رک گیا باب، یعنی کہ اشتہاد کرنے کا انہوں نے بند کر دیا کہ اب جو ہے تکلیف نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اشتہاد کا باب انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا بس اب جو سابقین نے کام کر لیا ہے وہی کافی ہے، اب جو ہے نیا جو ہے اس پہ ہم نہیں کریں گے. یعنی اشتہاد کا باب انہوں نے بند کر دیا. پھر اس کو تقلید جامد کہا جاتا ہے. سر اگر موجودہ دور میں کوئی تقلید مطلق کی طرف جانا چاہے تو اس کی کچھ جی صورت ہو سکتی ہے؟ ہاں جو ہے مسئلے جو ہے ایک دو اقسام میں ہے نا. ایک یہ کہ جمہوری مسائل ہیں اور دوسرے انفرادی ہیں. تو جی جی جمہور سر. پہ آپ جو عموم کے ساتھ سب عوام کے ساتھ ہے تو پھر وہ آپ اسی کو لیں گے جو اکثر امت نے اس پہ اتفاق کیا ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ
یہ انفرادی مسئلہ ہے کسی کا تو پھر کسی ہے پہ وہ بندہ کر سکتا ہے. یہ اتباع ہوا نہ ہو، یعنی اب جو چاہے اپنی مرضی سے کرے، یا اس کی کوئی دلیل ہو، یعنی قرآن سنت سے یا فقہ سے. لیکن کچھ جو ہے نا تقلید کے مخالف ہے تو وہ بالکل مانتے ہی نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ کوئی انسان یہ کر ہی نہیں سکتا تقلید کے بغیر، اس کو چارہ ہی نہیں ہے، کسی نہ کسی کو وہ مانے گا. تو اسی طرح وہ یہ یعنی کہ لازم ملزوم چیزیں انسان کسی نہ کسی کو فالو کرے گا. اسی طرح اجتہاد کا باب بھی اسلام، کیونکہ اسلام قیامت تک قائم رہے گا. دور دور میں رد و بدل آ رہی ہے زمانے کے حساب سے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس پہ جو ہے نا جو اس دور کے جو مجدد ہیں، جس حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہر صدی میں میری امت میں مجدد آئے گا، یعنی دین کو تازہ کرنے والا. تو ہر دور میں جو نا اللہ پاک نے ایسے علماء پیدا کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، جو دین کو تر و تازہ رکھیں گے. یہ نہیں کہ دین کو تبدیل کر دیں گے، مگر تر و تازہ رکھیں گے. اس دور کی جو اصطلاحات ہیں، اس کی زبان ہے، اس دور جو ٹرمنالوجی ہے، اس دور کی جو لوگوں کا ایک مزاج ہے، اس مطابق جو ان کو دین کے بارے میں اشاعت کریں گے. تو یہ ہر دور میں یہ علماء کرام کی ضرورت پڑتی رہے گی. وہ جو نا حاضر کو جو ہے نا ماضی سے جوڑیں گے، یعنی کہ یہ صحیح طریقہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. دوسرا یہ جس طرح گاندھی صاحب ہے، تو یعنی اصل کوئی کاٹتے ہیں جڑوں سے، وہ غلط طریقہ ہے. یعنی کہ بالکل یعنی کہ آپ جو اصل چیز ہے اس کو ہی نہ مانیں یا اس کو اندر سے کرو دیں، وہ ایک غلط طریقہ ہے. یعنی کہ دین کی ثابت شدہ چیزوں کو آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے یعنی کہ عمل کرنے میں، تو آپ کہہ رہے کہ تعویل کر کے اور گما کرا کر کے یہ اس طرح. حالانکہ وہ چیز ثابت ہے قرآن و سنت سے، سبیل المسلمین، مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے صدیوں سے. اس کو آپ کاٹ رہے ہیں، اس کو تو جڑوں سے کاٹ رہے ہیں آپ. ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو امت میں ثابت نہیں ہے اسلام میں، اور اس کو مسلمان کرتے آ رہے ہیں، تو پھر اس پہ آپ کلام کر سکتے ہیں. جو ایک چیز ثابت ہے اس کی اصل جو ہے قرآن و سنت سے، امت کے عمومی مسائل سے جڑی ہوئی ہے، متفق مسائل سے، تو اس کو آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں، یہ غلط عمل ہے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. اس پہ تو بہت سی یعنی کہ تکلیف پہ کچھ لوگ جو ہے نا نہیں مانتے. آپ کوئی اگر تکلیف نہ کرے، وہ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہ مانتا ہے میرے نزدیک. کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں اور فلاں آپ کی ماں ہے، سن کے آپ نے مانا ہے نا ماں باپ کا. آپ نے دیکھا تو نہیں تھا کہ یہ میری ماں ہے باپ، بھائی ہاں نے، چاچا نے، خاندان نے آپ کو کہا کہ یہ تیرے ماں باپ ہے، تو آپ نے سن کے اپنے ماں باپ کو مانا ہے. تو اگر وہ یہ بھی ایک تقلید ہے نا، کس کو سن کے آپ مان رہے ہیں. اتنا دنیا میں اتنا عظیم رشتہ جو ہے وہ بھی آپ تقلید پہ جڑا ہوا ہے. تو کس طرح آپ یہ کہیں گے کہ میں تصدیق کروں گا کہ میرے باپ ہیں کہ نہیں؟ تو یہ احمقانہ بات ہے نا. ایسی چیزیں جو امت صدیوں سے کرتی آ رہی ہے، اس کی ثابت چیزیں ہیں، تو اس کو کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے، تو یہ بیوقوفی ہے. وعلیکم السلام. اور باقی یہ ہے کہ معصوم ذات جو ہے اللہ کے بعد جو نبی علیہ السلام انبیاء کرام کی ہے، تو ان میں خطا کا استعمال نہیں ہے. باقی جو صحابہ کا جو ہے عمومی ہے اتفاق، وہ بھی ثواب پہ مبنی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے گمراہی پہ جمع نہیں، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. جب امت کٹھی ہو جائے کسی مسئلے پہ، خاص طور پہ صحابہ کی جماعت ہو، وہ کس طرح گمراہی پہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ بھی وہ ایک دلیل ہے صحابہ کا اجماع بھی جو ہے. تو اسی طرح امت کا علماء کرام کا اجماع، وہ بھی ایک دلیل ہے. تو یہ باقی یہ ہے کہ کسی عالم نے ایک فتویٰ دیا ہے، انفرادی قول ہے، تو پھر اس میں استعمال ہو سکتا ہے کہ ثواب بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے. وہ دیکھا جائے گا وہ قرآن و سنت سے کتنا قریب ہے. اگر یہ
تو اگر اپنے ماضی سے انسان کٹ جائے اور زمانے کی رنگینوں کو رونقوں کو دیکھ کے برباد کرنے لگ جائے، اس کی مثال یہی ہے نا کہ اگر وہ جو ہے جہاز اس کو جو نا اپنے ریڈار سے کٹ جائے یا اپنے سیٹلائٹ سسٹم سے کٹ جائے تو وہ پوری دنیا میں برباد کرتا رہے گا، مگر وہ کہاں لینڈ تو کرے گا نہ کہیں اس کی اسٹیشن آئے گی، کہاں جائے گا؟ یعنی کہ اپنی ماضی سے اس کو جوڑنا ہوگا۔ اگر ماضی سے انسان کٹ جائے پھر اس کو جو ہے نا گمراہ کرنا وہ آسان ہے، وہ سیلابوں میں، دنیا کے حالات میں، گرجوں میں جو ہے نا طوفانوں میں وہ گمراہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو اگر انسان کو اپنے اسلاف سے کاٹا جائے گا تو وہ اس کی یعنی کہ مقام نہیں رہے گا، کیونکہ آج دور جس دور میں 21 صدی میں ہم رہ رہے ہیں، یہ 22 صدی اور 23 صدی، اس دور سے یہ اس صدی جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا ماضی ہوگا، تو پھر وہ اس دور میں چلے جائیں گے۔ پھر کس دور میں اگر ماضی سے نہیں جڑے ہوئے ہوں گے تو پھر بیٹھتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اشتہاد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے موجودہ دور کے جو حالات ہیں، اس کے جو جدید مسائل ہیں، ان کو جو ہے نا قرآن و سنت سے اور اسلامی فقہ سے جو ہے نا اب ہم اشتہار کریں گے، اس کو دیکھیں گے، قیاس کریں گے، تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے اس کا فیصلہ دیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے بہت فائدہ ہوا اس سے۔ ایک چھوٹا سا کویسچن سر اس پر تھا جی کہ جب ہم تقلید کے بارے میں، مطلب جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسائل طے ہو چکے ہیں، جو مسائل پہلے ائمہ اکرام کے ہاں طے ہو چکے ہیں، ان پر دوبارہ اس پر تحقیق کرنا یا اس کو چھیڑنا یا اس کے مخالفت میں جانا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں، سر میری جی ایسا جی نہیں جی ہے؟ الفاظ جو آپ نے بالکل مجھے جو ہے نا قید کر رہے ہیں میرے الفاظوں کو۔ میں نے اس طرح کس حد تک جو نہیں میں نے اس طرح کی بات کی ہے، اس کا جو منہج ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اقوال پہ اور ان پہ تو آپ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، آیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا، اس طرح کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور یہ شک کرنا کہ انہوں نے غلط کہا ہے تو وہ غلط ہے، یعنی کوئی شک کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو سمجھنا نہیں۔ یہ کہ انسان ہے، ان سے خطا کا وہ احتمال ہے، باقی یہ کہنا کہ وہ ہے ہی غلط، مطلق نہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی غلط ہے، تو وہ غلط مانا جائے۔ مطلب ان کسی کا جو خاص سر جی جی سوری۔ ان کا جو منہج ہے، جو پیٹرن ہے، اس کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے۔ باقی جو ہے ان کے اقوال میں کہیں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ ان کا بڑا مقام ہے، انہوں نے پوری زندگی انہوں نے صرف کر دی ہے، تو خام خواہ ان میں غلطیاں ہوتی نہیں ہیں، مگر ہو بھی جائیں اتنی وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ مطلب اور سر تھوڑا سا اور اس کو اگر ہم کلیئر کریں، تھوڑا سا واضح کریں کہ ان کے جو اقوال ہیں، مطلب امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ ہیں، یا اس طرح نیچے چلتے ہیں ہم، امام غزالی ہو گئے، کیا ان سے یہ اپنے دور میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گفتگو یا اس طرح ایک دوسرے کے اقوال مخالفت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی، مگر وہ منہج مختلف نہیں ہوتا تھا، پیٹرن نہیں ہوتا تھا، تنوع اختلاف منہج کے دو۔ مطلب اصول سر، منہج مطلب اصول؟ ہاں جی، اصول پہ جو نہیں ہوتا تھا، وہ وہی جڑیں ان کی جڑی ہوئی ہوتی تھی، اور جو ہے اقوال ایک چیزیں آپ ان کی چیزوں کو دیکھیں گے نا، آپ دیکھیں گے مختلف ہی ہیں، مختلف، مگر جو دیکھیں گے تو انہوں نے تنوع ہے، اس میں کائنڈس کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی دو اقسام ہے نا، ایک ہے جی کہ ایک دوسرے کے متضاد جو بالکل ایک اپوزٹ ہو، دوسرا جی جو جی۔ ہے کائنڈس کا اختلاف ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں ایک ہی بات ہے، ایک ہی ساتھ جڑی ہوئی ہے، مگر اس کو بیان کرنے کا اس کا جو انداز جو ہے وہ مختلف ہے، یہ آپ کو ملے گا۔ تو سر یہ جو چار فقہا ہے، امام شافعی، حنابلہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان کے اچھا، آپس میں جو اختلاف ہے، یہ اختلاف تنوع ہے یا تضاد ہے؟
تنوع ہے اس پہ۔ محمد عمر عبدالکافی مصر کے بڑے معاصر دائی ہیں، انہوں نے کمپیوٹر فقہ ادیان پہ انہوں نے اپنا تحقیق کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ 95% جو ہے، 95% جو ہے تو ائمہ کا جو آپس میں اختلاف ہے، بس وہ جو ہے 5% پہ جو ہے نا، 5 اس پہ اختلاف ہے۔ وہ 5% ہے وہ جزئی مسائل ہے، عمومی اور اصولی مسائل نہیں ہے، جزئی مسائل پہ ان کا اختلاف ہے۔ تو یعنی کہ سر پلیز یہ ریفرنس دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا، کس نے سر؟ تھوڑا سا کلیئر نہیں یہ ہوا۔ شیخ عمر عبدالکافی ایک عالم ہے مصر کے، جی انسٹیٹیوٹ عمر کے ہیں۔ عبدالکافی، شیخ عمر عبدالکافی، جی۔ تو انہوں نے اپنی ایک تحقیق کی تھی، یعنی کہ سمجھو کہ انہوں نے تھیسس لکھا، تو انہوں نے 5 فقہ پہ انہوں نے کام کیا ہے، 4 ائمہ اور ایک فقہ جعفری جو ہے انہوں نے کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 95% جو ہے نا ان پہ سب نے اتفاق ہے مسائل پہ، اور 5% پہ جو ہے نا اختلاف ہے، وہ بھی جو 5% مسائل ہیں وہ بھی جزئی مسائل ہیں۔ تو ہم جو ہے نا 95 چیزوں کو چھوڑ کے 5% پہ چلے جائیں، وہ بھی جزئی مسائل ہیں۔ تو یہ تو تو سر اس کے بعد اگر کوئی شخص مطلب جیسے غامدی صاحب ہیں یا اور کوئی فکر فراہی ایک ہے، مطلب جی اس طرح کی مولانا مودودی رحمہ اللہ، سر یہ لوگ کیا ان کو بھی ہم اختلاف تنوع ملیں گے یا تضاد ملیں گے؟ یہ سب کے بارے میں میرا مطالعہ تو نہیں ہے، تو میں اس طرح کہہ دوں آپ کو، پر ان کا نہیں، اپنا مطلب کام۔ جزوی مسائل ہیں، جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ایک ہے، جیسے وہ میں نے دیکھا تھا اس کو، وہ شکار کا، جیسے کہ وہ گولی سے ہم کو شکار کرتے ہیں، اور وہ ان کے ہاں جائز ہے، میرے خیال میں وہ حرام نہیں وہ ہوتا۔ جی، تو جائز اور تو ہے، کس نے اختلاف کیا ہے؟ گولی سے جائز تو ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو سر فقہ حنفی میں تو یہ ہے نا کہ کوئی دھاری دار آلہ اگر اس کو وہ کٹ لگاتا ہے تو اس کے ساتھ جواز ہے، حلال ہے، لیکن اگر گولی جو ہوتی ہے یہ دھچکے کے ساتھ چیز کو، جانور کو ہلاک کرتی ہے، دھاری دار نہیں نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، پھاڑتی ہے نا گولی، تو اس کو پار پار کرتی ہے، ہم۔ اس میں خون بہتا ہے نا، مین علت جو ہے اس کو خون بہنا ہے اور زخم آنا ہے، تو وہ دونوں سے ہو رہا ہے۔ وہ دوسرے یا 2 مسائلوں کو شاید آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے کہ جو جانور صبر، جو گھریلو جانور ہوتے ہیں ان کو شکار کرنا منع ہے شریعت میں، شاید اس پہ شاید آپ کو مغالطہ ہو رہا ہو۔ جی سر، جی سر، ممکن جس نہیں، یقیناً جس مجھ کا سے مغالطہ بھینس ہے۔ ہے، گائے ہے، مرغی ہے، اس کو آپ بندوق سے شکار کریں، اس پہ جائز نہیں ہے، یہ واضح مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو جنگلی جانور وغیرہ ہیں اس کا آپ شکار کر سکتے ہیں۔ یا جس طرح اب غامدی صاحب کا ایک جو نظریہ ہے تعزیر کے بارے میں، زنا کے بارے ہوں، میں، وہ سزا کا، تو اس کو ہم سر اختلاف تنوع میں لیں گے یا تضاد میں؟ نہیں نہیں، یہ انہوں نے کیونکہ جمہور کا، امت کا جو متفق مسئلہ ہے، تو انہوں نے ان پہ شہادت کو قول آتا ہے، اس لیے وہ اس کو تنوع میں نہیں آئے، یعنی اکثریت جو ہے نا جس چیز مسئلے پہ متفق ہو جائے۔ اب یہ نہیں کہ صرف اکثریت جمہور کا آپ پڑھیں گے نا فقہ میں کہ جمہور کا قول یہ ہے تو وہی معتبر ہوتا ہے۔ امت میں جمہور اور جو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہو تو وہ جی اسٹیبل ہوتا ہے، اس کی ایک حجت ہے۔ باقی انفرادی کسی امام کا قول ہے اور جمہور اس کے برخلاف ہے، تو وہ بھی کسی سچویشن میں، سرکمٹنس میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور بالعموم جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایک ریاستی امور میں جب آئیں گے تو اس میں جمہور کا قول معتبر ہوگا۔ صحیح سر، جزاکم اللہ خیر سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی جی، بس آزانے بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ اس پہ تھوڑا مسئلے پہ تھوڑا میں کہ پھر ٹوٹ جائے گا ردم، کہ یہ جو ہے معاصرین جو ہے، جس طرح انہوں نے بھائی نے ذکر کیا مولانا مودودی، تو مولانا مودودی یعنی یہ نہیں کہ بالکل نئے تھے، بہت سی چیزوں میں انہوں نے امت کے جو متفق چیزیں انہوں نے بات کی، اور کچھ چیزوں میں جو انہوں نے یعنی کہ شاذ اقوال ہیں
اسی طرح شیخ فرائی ہیں وہ مگر گاندھی صاحب کا جو میتھڈ ہے وہ بالکل جو ہے نا اس کا منہج ہی اس طرح بنایا گیا ہے تو یعنی کہ اسلاف سے آپ کو اختلاف کرنا ہے، یعنی کہ جو ثابت چیزیں ہیں اس کو ہی جڑوں سے کاٹنا ہے۔ مولانا مفتی کا تو اس طرح کا منہج نہیں تھا جو میرے علم میں، اللہ عالم۔ باقی گاندھی صاحب کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے بالکل یعنی جو ثابت چیزیں ہیں، جمہور کا قول ہے، اس پہ بھی انہوں نے اختلاف کر رہے ہیں۔